تو ہم کوئی 4-5 ساتھی پوری جماعت بنی اور ہم گئے. پہلے آلٹا ایک شہر آتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں اور 2 مہینے نکلتا نہیں. جون جولائی میں سورج ڈوبتا نہیں اور نومبر دسمبر میں سورج نکلتا نہیں. 2 مہینے مسلسل رات ہے اور 2 مہینے مسلسل دن ہے. جب ہم آلٹا پہنچے جو دنیا کا بالکل آخری شہر ہے شمال میں، تو وہاں اللہ کے فضل سے فضائل اعمال پڑی تھی اور وہاں گشت ہو رہا تھا. وہاں سے روزہ جماعتیں نکل رہی تھی، وہاں تعلیم ہو رہی تھی اور وہاں باقاعدہ تبلیغ کے گشت ہو رہے تھے. حالانکہ ٹوٹل اس شہر میں 70 مسلمان تھے، لیکن انہوں نے روزہ جماعتیں اور گشت اور سارا نظام چلایا ہوا تھا. صومالیہ کے مسلمان وہاں پہنچے ہوئے ہیں. پھر وہاں سے 4 گھنٹے چل کر ہم پہنچے آخری بستی تھی جس سے آگے وہ شمال کا کنارہ تھا. تو وہاں جو سب سے پہلے ہمیں مسلمان ملا اس کے 10 دن جماعت میں لگے ہوئے تھے. تو یہ نظام الدین کی بستی سے نکلا ہوا فیض دنیا کے آخری کنارے تک میں نے آنکھوں سے دیکھا. اس نے بتایا میرے 10 دن لگے ہوئے. چھوٹے چھوٹے اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے ہمیں ہوٹل لے کر دیا اور ہمارا سامان رکھا. پھر ہم وہاں پہنچا تو وہ ایک ہیبت ناک جگہ، ہیبت طاری ہو جاتی ہے وہاں. ایک سردی کی شدت، ایک جگہ کی ہیبت کہ اللہ کیسا خلاق ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم. یہ آیت وہاں بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، بلا وہو الخلاق العلیم. تو وہاں جاتے میں نے سورج وہاں ڈوب رہا تھا کوئی 11:15 بجے اور پھر اگست میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے بعد اس نے نکل آنا تھا. تو ہم پہنچے کوئی 12:30 بجے. وہاں 12:30 بجے ایسی روشنی تھی جیسے تم اب روشنی دیکھ رہے ہو نا. رات کے 12:30 بجے ایسا روشن تھا اور افق بالکل سرخ تھا. تو جاتے میں نے وہاں اذان دی، مغرب کی اذان دی. اور یہ زندگی کا انوکھا تجربہ کہ مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، ملا کر ایک ہی وقت میں. مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء پڑھی، پھر اس کے بعد فجر پڑھی اور اس کے ساتھ ہی سورج نکل آیا. آدھے گھنٹے کے اندر مغرب عشاء فجر. مغرب عشاء تو مسافر ہم لوگ سوری کر لیتے ہیں، وہ حقیقی کر لیتے ہیں، وہ تو مل جاتی ہیں. لیکن عشاء فجر کے ملنے کی تو کوئی شکل ہی کوئی نہیں. لیکن وہاں اللہ کے فضل سے میں نے فجر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی اکٹھی ملا کے پڑھی اور ساری اپنے وقت پر پڑھی. انہوں نے ہمیں کہا، وہ جو ہمارے ساتھ وہ صومالی تھا، کہ آپ یہاں ذرا جلدی کیجیے گا چونکہ سورج نکلنے میں کوئی دیر باقی نہیں ہے. تو میں نے جلدی سے اذان دی. سخت سردی، ہوا میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ آج تیرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا کہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی میری بات پہنچے گی. میں یہ اذان دے رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہاں ایک ہال کمرہ تھا، اس میں ہم نے چادریں بچھائیں اور مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی. پھر فوراً اب میں نے کہا جلدی جلدی وطر پڑھو کہیں سورج نہ نکل آئے. تو جلدی سے وطر پڑھے. پھر فجر کی اذان دی اور اس کے ساتھ الم تری کیف کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اور ہم مصلی جھاڑ کے اٹھے تو ادھر سے سورج نے کہا السلام علیکم. تو آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بر صغیر سے نکلنے والا جو چشمہ ہے اس نے آخری کنارے تک پانی پہنچایا ہے. آپ بھی اسی لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہو. اپنی نسبت کا خیال کرو، اپنی نسبت کا خیال کرو. میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب نے ایک دن فرمایا رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. تو مجھے خیال آیا اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، نہ ہمیں کوئی قریب بیٹھاتا ہے، نہ کوئی ہمارا حال لیتا ہے. اپنوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. تو اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ لیکن 25 سال کے بعد پتا چلا کہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت بک سکتی ہے. دنیا بھی اس سے ہم کما سکتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو ایک عظیم لڑی میں پرویا ہے، اس کی قدر کرو. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور اعلان کرے گا کہ امت کو علماء اس جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ اس جھنڈے سے محروم ہو جائیں. اس میں کہیں پیچھے ہی جگہ مل جائے لیکن وہ قافلے کے ساتھی بن جائیں. یہ بہت بڑی ہمارے لیے غنیمت ہوگی. تو ایک اپنی پڑھائی کو عظمت سے پڑھو اور پڑھائی کو اس لیے مت پڑھو کہ آگے چل کے کوئی نوکری کرنی ہے. علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جو قومیں علم برائے روٹی کر دیتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. علم کا موضوع کبھی بھی روٹی نہیں رہا، کبھی بھی معیشت اور معاش نہیں رہا. علم کا موضوع ہمیشہ بیداری، شعور اور فہم اور فراست، اور یہ دنیا کے لحاظ سے اور دین کا علم، اللہ کی معرفت، اس کی رضا، اس کے محبوب کی رضا، اس کی جنت کی طلب، اس کی جہنم سے پناہ. اس کا موضوع یہ ہے. اس موضوع کے ساتھ اگر تم لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ کھولے گا
تمہیں رہبر بنائے گا، تمہیں ہادی بنائے گا، تمہیں مہدی بنائے گا، تمہیں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت محنت نے 6 بر اعظم میں دنیا کے آخری کنارے تک، اور اس سے آگے گرین لینڈ وہ شمال سے ذرا ہٹ کر ہے، شمال سے ہٹ کر ہے، وہاں اب بھی برف کے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں بھی جماعتیں گئی ہیں، وہاں ٹوٹل 5 مسلمان، صرف 5 مسلمانوں کو ملنے کے لیے اللہ کے فضل سے پوری جماعت گئی اور 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کر گئی، اور وہاں 1 ہفتہ انہوں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ وہاں جون میں بھی برف پڑتی ہے، ہر وقت وہاں برف ہوتی ہے، وہاں ٹوٹل 5 مسلمان تھے، تو ان کو بھی جا کر اللہ کی بات سنائی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام بہت عظیم اثرات مرتب کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے۔ تو اپنے پڑھائی کے زمانے میں اپنی پڑھائی سے انصاف کرو۔ عربی میرا ذوق ہے، میں کوئی عالم نہیں، کچھ عربی سے لگاؤ ہے، کچھ عربیت سے محبت ہے، عشق ہے، تو میں یہ گلا بھی کرتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری کمی ہے، ہمارے اہل مدارس میں اس طرف رجحان نہیں ہے، یہ پیدا کرو، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پٹھان والی اردو کی طرح ہماری عربی ہے، جماعت کھڑا ہو گیا، امیر بلاتی ہے، ہم جاتی ہے، تو آتی ہے۔ تو وہ ایک پٹھان مرید ہو گیا دلی میں نا، مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، تو وہ تھے بڑے نفیس بزرگ، بہت شاہ ولی اللہ کا دور، یہ سارے ایک دور کے بزرگ ہیں۔ تو وہ بیٹھا تھا خدمت میں، تو حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب کو سراہی پکڑنا، سراہی اٹھا کے لانا۔ تو دلی کی زبان میں سراہی کا جو نیچے ہوتا ہے پیندہ، اس کو پیٹ کہتے ہیں، پیٹ، اس کو پیٹ کہتے ہیں۔ تو حضرت کو خیال ہوا یہ پٹھان آدمی ہے، زور سے اٹھائے کہیں سراہی توڑ نہ دے، تو جب وہ اٹھانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے کہا، پیچھے سے خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا، مطلب نیچے سے۔ تو خان صاحب نے ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑا، ایک ہاتھ سے سراہی پکڑا۔ ہماری عربی اتنی کو ہے، اتنی عربی سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جماعت میں تھا، یہ تو پڑا ہوا واقعہ، یہ میرے اوپر بیتا ہوا واقعہ۔ میں جماعت میں تھا، واپس آیا تو ہمارا امیر غائب تھا۔ میں نے کہا امیر صاحب کدھر ہیں؟ کہا وہ کام گئے۔ کھانا لگ گیا تو امیر کھانے کھاتے کے دوران آیا اور بڑا افسردہ میرے پاس آ کے بیٹھا، عربوں کی جماعت۔ کہا جی مولوی صاحب میں سارا کوئٹہ چھان مارا، مجھے بطخ کہیں سے نہیں ملے۔ میں نے کہا بطخ کی کیا ضرورت؟ کہ یہ عرب شیخ کہہ رہے تھے کہ روزانہ تم پکاتے ہو یہ گوشت، تو آج بطخ کا گوشت پکاؤ۔ میں نے کہا عربوں نے تو بطخ دیکھی کوئی نہیں ہوتی، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ بطخ کا گوشت پکاؤ؟ کہا جی یہ ترجمان نے کہا تھا بھائی شیخ کہہ رہے ہیں بطخ کا گوشت پکاؤ۔ میں نے شیخ سے پوچھا، میں نے کہا شیخ آپ نے آج کیا کہا تھا پکانے کو؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ روزانہ گوشت بنتا ہے تو آج آلو بنا لو۔ آلو کو کہتے ہیں بتاتا جی، اور بطخ کو کہتے ہیں بط۔ عربی میں بطخ کو کہتے ہیں بط اور آلو کو کہتے ہیں بتاتا۔ تو ترجمان صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ، تو ہمارا امیر 4 گھنٹے ساری مارکیٹوں میں دھکے کھا واپس آیا، کہا جی بطخ تو ملی کوئی نہیں، یہ ہمارے مولویوں کی عربی ہے۔ تو اتنی عربی سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں خضوری کے مسئلے سمجھ جاؤ وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اصول فقہ خالصاً لغت کا علم ہے، اصول فقہ سمجھ نہیں سکتے لڑکے جب تک ان کو لغت نہ آتی۔ خالصاً لغت کا علم ہے اصول الفقہ۔ تو کچھ ذوق پیدا کرو، کچھ شوق پیدا کرو، آپس میں 4 دیواری میں عربی کی فضا بناؤ، بول چال کی فضا بناؤ، تو انشاءاللہ العزیز سے یہ جو کوئی بھی آدمی اپنی زبان بولے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ مشکل کام ہے۔ میں اپنے مدرسے میں بہت ترغیب، سب سے زیادہ میری ترغیب اس پر چلتی ہے، لیکن 1 مہینے بعد وہ سارے ٹھنڈے پڑ جاتے، پھر مجھے ترغیب دینی پڑتی، پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے کہ یہ زبان اپنی عجب شے۔ ہماری تشکیل ہوئی سرگودے کے دیہاتوں میں، پیدل ہم چلے، پیدل۔ تو مولوی کمال مرحوم سے میرے ساتھی سوات کے بڑے خان کے بیٹے تھے، امریکہ میں فوت ہوئے، انگلینڈ میں رہے، پھر امریکہ میں جا کر فوت ہوئے۔ تو ہم پہنچے، بستیوں میں سے گشت کرتے کرتے بھیرا پہنچے، بھیرا ایک شہر۔ تو عشاء کی نماز کے بعد نا
جو امام مسجد تھا وہ درس قرآن دے رہا، مولوی کمال میرے ساتھ یوں کر کے بیٹھا تھا، سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا، میں نے ایسے ذرا مٹیالہ سا پہنا تھا، مولوی کمال کا سبز رنگ کا کرتا، سبز رنگ کی شلوار، تو ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں یوں بیٹھا ہوں۔ اب اس کو 10 دن میں پشتو بولنے والا ایک بھی نہیں ملا، یہ ذہن میں رہے، 10 دن میں پشتو بول دغا والا ایک نہیں ملا، تو لہذا ان کی زبان بیچاری بل کھا اردو بول پریشان حال تھے، تو مولوی کمال ایسے بیٹھے تھے، تو وہ جو تھے نا امام صاحب، انہوں نے اپنے درس میں کہا جب وہ وہاں پہنچا کو جب وہ وہاں پہنچا، یہ جملہ مجھے یاد ہے، اگلا پچھلا یاد کوئی نہیں، جب وہ وہاں پہنچا تو کمال ایسے دھا پختون دے، مجھے کہتا ہے دھا پختون دے، میں نے کہا اچھا، تو جو ہی درس ختم ہوا مولوی کمال نے چھلانگ لگائی، تو کہتا ہے پسو پختون دے، کہتا ہاؤ کا نا، تب دغا اپنی زبان چھوڑنا بڑا مشکل کا، بہت مشکل کا۔ تو میں سب سے زیادہ جو تھکتا ہوں اپنے مدرسے میں وہ اس پہ تھکتا ہوں کہ بار بار ترغیب، لیکن اردو والا اردو میں آسانی محسوس کرتا ہے، پشتو والا پشتو میں آسانی محسوس کرتا ہے، پنجابی میں آسانی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے کہ یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے کہ بولنا سیکھنا، بولنا پڑھنا لکھنا، تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا حسن آپ پر کھلے گا، حسن۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹیاں دے تو تھوڑا تبلیغ میں وقت لگا کہ اس سے زیادہ انفع امت کے لیے اس وقت اور کوئی کام کی شکل کوئی نہیں، اس سے زیادہ اہم اور انفع کوئی شکل اس وقت دنیا میں موجود کوئی نہیں، جس نے 6 بر اعظم کو لپیٹ میں لیا ہو، دنیا کے آخری کنارے تک بات کو پہنچایا ہو، اور ہر استعداد کے مرد عورت کو کام کا بنا دیا ہو۔ ابھی میں حیدرآباد کے اجتماع سے آ رہا ہوں تو 10 بجے حلقے لگتے ہیں، علماء میں کون بیان کرے اور خواص میں کون بیان کرے، طلبہ میں کون بیان کرے، اور ایک حلقہ تھا گونگے بہروں میں کون بیان کرے، گونگے بہروں کا مستقل حلقہ، اس میں باقاعدہ بیان ہو رہا ہے، اور گونگے بہروں کی سال کی جماعت بیرون ملک جا رہی، 7 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، سال کے لیے اندرون ملک پیدل چل رہے ہیں، 4 مہینے چلے کے لیے چل رہے ہیں۔ دعوت کی محنت نے گونگوں کو دائی بنا دیا۔ ہم نے بنگلہ دیش میں ایک دفعہ چلہ لگایا تو میں نے گونگوں کو اکٹھا کیا، تو کچھ 60-70 گونگے اکٹھے، ایک آدمی ہم میں گونگوں کی زبان جانتا تھا، اس نے ان کو کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، وضو سکھایا، طہارت سکھائی۔ تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو 70 گونگے ہمیں چھوڑنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے، اور ان کے ترجمان نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جماعت ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے، کہ ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، آپ ہمیں دین سکھا کے جا رہے۔ تو میرے عزیزو، چھٹیاں بھی دور ہیں، اس لیے اس پہلو کو میں نے زیادہ نہیں بیان کیا، جس میں تم چل رہے اس کو میں نے زیادہ بیان کیا ہے کہ ابھی سال کا شروع ہے، تو جو تمہاری تعلیم میں کھپنے کی ضرورت ہے، فضائل کے ابواب ضرور پڑھائے جائیں، ضرور پڑھے جائیں، تفصیل کے ساتھ پڑھے جائیں، تفصیل کے ساتھ پڑھائے جائیں، اور آپ اپنے ذاتی مطالعہ میں ان ابواب کو پڑھو، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ میں جب سال لگا رہا تھا تو ایک عرب میرے ساتھ تھا، مجھ سے کہنے لگا تم نے ہادی الارواح پڑھی ہے؟ جی کیا، میں نے تو نام بھی آج سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کتاب ہے جنت کے موضوع پر، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں نے تو آج تک دیکھی نہیں۔ جب ہم تشکیل سے واپس آئے تو مجھے وہ کتاب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ یقین مانے میں بالکل مبہوت ہو گیا، مبہوت کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آج تک زندگی گزر گئی، 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، لیکن ایسا جنت کا نہ بیان کبھی پڑھا نہ سنا۔ پھر میں نے جنت کو بیان کرنا شروع کیا، میں 1980 سے جنت کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرا موضوع بن گیا، مجھے اس میں حلاوت آنے لگی کہ غیب کو بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کو کھولنا یہ دعوت اللہ ہے، جنت کو کھولنا دعوت اللہ ہے، اللہ کی بات دعوت اللہ ہے، اللہ کے رسول کی بات دعوت اللہ ہے۔ تو جو میں مشہور ہوا، شروع میں جو میری شہرت ہوئی وہ اس جنت سے ہوئی کہ لوگوں نے کبھی جنت سنی نہیں تھی۔ ایک جگہ میں نے ایسے حوروں کا بیان کیا، ذمہ داروں کا مجمع تھا، تو میں نے کہا وہ 40 سال ان کی نظر پڑتی رہے گی، 70 سال اس کا معاملہ کرے گا، اور پھر میں
ایسے میوے ہوں گے، ایسے کھانے ہوں گے. بات بیچ میں آگے چلی گئی. حدیث میں تھا اتنا کہ 70 سال کا معاملہ کرے گا. تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا زمیندار، وہ میرے ساتھی کو کہنے لگا تو جنت کے بیان نے تو پاگل کر دیا لوگوں.